بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ والغلبۃ فی المائیات بظہور وصف واحد من ماء لہ وصفان فقط کاللبن لہ اللون والطعم ولا رائحۃ لہ۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سماعت فرما لیں۔ مائیات، بہنے والی چیزیں۔ جامدات کہتے ہیں ٹھوس چیزوں کو، جو ہم نے کل سبق میں پڑھا تھا، اور اس کی ضد ہے مائیات، یعنی بہنے والی چیزیں جیسے شربت وغیرہ۔ وصف واحد، ایک وصف۔ وصفانی، اس کا معنی ہے دو وصف۔ فقط معنی صرف۔ کاللبن، جیسا کہ دودھ۔ لون، اس کا معنی ہے رنگ۔ والطعم، اس کا معنی ہے ذائقہ۔ ولا رائحۃ، اور لا کا معنی ہے نہیں، رائحۃ خوشبو۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ والغلبۃ فی المائیات بظہور وصف واحد من ماء لہ وصفان فقط کاللبن لہ اللون والطعم ولا رائحۃ لہ۔ اور بہنے والی چیز میں صرف ایک وصف کے بدلنے سے غلبہ شمار ہوگا اگر اس کے دو وصف ہوں۔ کاللبن، جیسا کہ دودھ۔ لہ اللون والطعم، اس کا رنگ ہے اور ذائقہ ہے۔ ولا رائحۃ لہ، اور خوشبو اس کی نہیں ہے۔ والغلبۃ، اور غلبہ، فی المائیات، بہنے والی چیزوں میں، بظہور وصف واحد، ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہوگا، من ماء، ایسی مائع چیز سے، لہ وصفان، جس کے دو وصف ہوں، فقط صرف۔ اور بہنے والی چیز میں صرف ایک وصف کے بدلنے سے غلبہ شمار ہوگا جس کے دو وصف ہوں۔ کاللبن لہ اللون والطعم، جیسا کہ دودھ ہے کہ اس کا رنگ ہے، ذائقہ ہے۔ ولا رائحۃ لہ، اور خوشبو نہیں ہے۔ یہاں سے غلبے کی دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ کل ہم نے غلبے کی پہلی قسم پڑھی تھی کہ اگر پانی کے اندر ٹھوس چیزیں مل جائیں، جیسا کہ درخت کے پتے ہیں، تو پانی میں ان چیزوں کا، ٹھوس چیزوں کا، جامد چیزوں کا غلبہ اس وقت شمار ہوگا جب پانی کی رقت باقی نہ رہے اور اس کا سیلان باقی نہ رہے، چاہے اس کے وصف بدل جائیں، یعنی رنگ بدل جائے، خوشبو آنے لگ جائے پانی سے، یا اس کا مزہ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، لیکن غلبہ ٹھوس چیزوں کا پانی میں اس وقت شمار ہوگا جب پانی کی رقت ختم ہو جائے، یعنی اس کا پتلا پن ختم ہو جائے، اور اس کا سیلان ختم ہو جائے، یعنی بہاؤ میں کمی آ جائے۔ تو اگر یہ چیزیں غالب آ جائیں، یعنی پانی جو ہے وہ اس کی رقت اور سیلان ختم ہو جائے، تو پھر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ آج یہاں سے ہم جو غلبے کی دوسری قسم پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ والغلبۃ فی المائیات بظہور وصف واحد، یہاں سے دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر بہنے والی چیز میں دو وصف ہوں تو صرف ایک وصف کا پانی پر غالب آ جانا، اس سے اس شے کا غلبہ شمار کیا جائے گا، یعنی اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ مثلا دودھ، کہ اس کے دو وصف ہیں، اس کا رنگ ہے، اس کا ذائقہ ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی، تو اگر یہ پانی میں شامل ہو جائے، یعنی دودھ پانی میں مل جائے، تو اگر پانی میں سے اس کا ایک وصف آنے لگ جائے، جیسے رنگ بدل جائے پانی کا، یا ذائقہ بدل جائے پانی کا،
تو سمجھا جائے گا کہ یہ دودھ پانی پر غالب آ گیا ہے، لہٰذا اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ آگے وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَّاءٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخِلِّ، اور دو وصفوں کے ظاہر ہونے سے پانی میں غلبہ شمار ہوگا، من مَّاءٍ ایسی مائع چیز سے، لہو ثلاثتن جس کے تین وصف ہوں، کالخلی جیسا کہ سرکہ، خل کہتے ہیں سرکے کو۔ وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَّاءٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخِلِّ، اور ایسی مائع چیز جس کے تین وصف ہوں، یعنی اس کا رنگ بھی ہو، ذائقہ بھی ہو، خوشبو بھی ہو، تو اگر وہ پانی میں شامل ہو جائے تو دو وصف اگر پانی سے ظاہر ہو جائیں، دو وصف بدل جائیں، یعنی پانی سے خوشبو آنے لگ جائے اور اس کا ذائقہ بھی بدل جائے، یعنی دو وصف جو ہیں وہ غالب آ جائیں، تو پانی پر اس چیز کا غلبہ شمار کیا جائے گا اور اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ یہ غلبے کی تیسری قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ تیسری قسم کیا ہے؟ اگر بہنے والی چیز میں تین اوصاف ہوں، رنگ بھی ہو، اس کا ذائقہ بھی ہو، خوشبو بھی ہو، اور پانی میں مل جائے تو اس کے دو وصفوں میں تغیر پیدا کر دے تو سمجھا جائے گا کہ یہ پانی پر غالب آئے اور اب اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ سرکہ ہے، اس کا ذائقہ بھی ہے، رنگ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، تو اب اس کے ملنے سے پانی کا ایک وصف بدلے تو ابھی غلبے کا حکم نہیں ہوگا، یعنی اس سے وضو اور غسل جائز ہوگا۔ ہاں اگر دو وصف بدل جائیں تو اب غلبے کا حکم ہوگا اور اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ آگے وَالْغَلْبَةُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَمَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطَعِ الرَّائِحَةِ، یہاں سے غلبے کی چوتھی قسم کو بیان کر رہے ہیں کہ وَالْغَلْبَةُ، اور غلبہ، فِي الْمَاءِ الَّذِي ایسی مائع چیز میں، لا وصف لہو جس کا کوئی وصف نہیں ہے، یعنی نہ اس کا رنگ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ خوشبو ہے، ایسی مائع چیز، ایسی بہنے والی چیز میں غلبہ کب شمار ہوگا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ والغلبۃ، اور غلبہ، فی الماء الذی ایسی مائع چیز میں، لا وصف لہو جس کا کوئی وصف نہیں ہے، کالماء المستعمل جیسا کہ استعمال شدہ پانی ہے۔ اب استعمال شدہ پانی جو ہے نہ اس کا رنگ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ خوشبو ہے۔ وماء الورد المنقطع الرائحہ، اور گلاب کا پانی، ماء الورد گلاب کا پانی، المنقطع الرائحہ جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو، ایسا گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو۔ تو اب اگر یہ چیزیں پانی میں شامل ہو جائیں، یعنی مائع مستعمل یا گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو، اگر یہ چیزیں پانی میں شامل ہو جائیں، اب چونکہ ان کا کوئی وصف نہیں ہے، نہ رنگ ہے، نہ ذائقہ، نہ خوشبو ہے، تو غلبہ کس وقت شمار ہوگا؟ تکون بالوزن، تو غلبہ وزن سے ہوگا، غلبے کا اعتبار تکون بالوزن، غلبے کا اعتبار وزن سے ہوگا۔ کیسے؟ فَإِنِ اخْتَلَطَ رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرَطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ، کہ اگر شامل ہو جائے، فَإِنِ اخْتَلَطَ اگر مل جائے، رطلان دو رطل مل جائیں، من الماء المستعمل مائع مستعمل کے، کس میں؟ برطل من المطلق مائع مطلق میں، اگر دو رطل مائع مستعمل ایک رطل مائع مطلق میں شامل ہو جائے۔ رطل عرب کا ایک پیمانہ ہے، ماپنے کا، تولنے کا۔ رطل ہمارے ہاں اس کو 1 کلو کہتے ہیں، 1 kg، 1 کلو۔ تو اگر 2 کلو مائع مستعمل 1 کلو مائع مطلق میں شامل ہو جائے تو یہ
غلبہ شمار ہوگا، یعنی لا یجوز بہ الوضوء، تو اس سے وضو جائز نہیں ہے، لا یجوز بہ الوضوء، تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل، اگر دو رطل مائع مستعمل یعنی 2 کلو مائع مستعمل مل جائے برطل من المطلق، ایک رطل 1 کلو مطلق پانی میں، تو کیا ہوگا؟ غلبہ شمار ہوگا۔ لا یجوز بہ الوضوء، تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ وبعکسہ، اور اگر اس کے الٹو، اگر اس کے برعکس ہو، الٹو یعنی کیسے کہ 2 کلو مطلق پانی ہو اور 1 کلو مائع مستعمل ہو، تو 2 کلو مائع مطلق میں 1 کلو مائع مستعمل شامل ہو گیا، تو اب جازہ، اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، یعنی اس پہ غلبہ شمار نہیں کیا جائے گا اور اس سے وضو اور غسل جائز ہوگا۔ تو یہ غلبے کی 4 قسمیں ہیں جو ہم نے اس سبق میں پڑھی ہیں۔ آج کا اتنا سبق کافی ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔